سرزمین جو افریقہ میں پڑتی ہے وہاں پہنچے. مصر کی سرزمین پر ایک خاندان جو زمانے سے حکومت کرتا آ رہا تھا اس کا لقب فرعون تھا. 56 ایسے فرعون گزرے ہیں جنہوں نے مصر کی سرزمین پر، ایجپٹ کی سرزمین پر حکمرانی کی ہے. المنجد ایک کتاب ہے، اس کتاب میں تمام فرعونوں کے نام بھی مذکور ہیں. امام صاحب تشریف فرمائے ہیں جس فرعون سے آپ کا سامنا ہوا اور جس نے آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈالے. مسلم شریف میں واقعہ مذکور ہے کہ ایک بار ناکام، دوسری بار ناکام، تیسری بار بھی جب اس نے ناکامی ظاہر کی اور حضرت ابراہیم خلیل سے دعا کی درخواست کی کہ مجھے بچا لو، میرے ہاتھ ٹھیک ہو جائیں. ہاتھ بڑھاتا تھا، ہاتھ ٹیڑھے ہو جاتے تھے. اس نے وہ سمجھ گیا کہ یہ خاندان عام خاندان نہیں ہے، اللہ کا چنندہ برگزیدہ خاندان ہے. لہذا اس نے اپنی ایک بیٹی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کے حوالے کر دیا. وہ جوان تھی، حضرت ابراہیم خلیل نے ان سے شادی فرما لی اور انہی کے پیٹ مبارک سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوئے. وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے مکہ المکرمہ تشریف لائے اور کعبے کے پاس میں اس خاندان کو بسا کر اللہ سے دعا فرمانے لگے. کہتے ہیں قرآن میں مذکور ہے 13ویں پارے میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ، ہم نے اس فیملی کو آپ کے مبارک اور مقدس گھر کے پاس بسا دیا جہاں کچھ نہیں ہوتا. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اے اللہ، کائنات کے انسانوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف متوجہ فرمائے، ہر طرح کی روزیاں ان کو عطا فرمائے. اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ اب ان کو چھوڑ کر آپ سیریا شام کے ملک میں چلے جائیں. وہاں چلے گئے، وہاں خواب آنے لگے کہ بیٹے کو وہ ذبح کر رہے ہیں. وہاں سے لوٹ کر آتے ہیں، حضرت اسماعیل چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتے ہیں. فرما رہے ہیں یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے لخت جگر، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، غور فکر کر لو تمہاری کیا رائے. قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بیٹا بھی ہو تو ایسا ہو. باپ خلیل ہے، صالحین کی دعا مانی جا رہی ہے کہ اے اللہ مجھے صالح اولاد دے. خدا فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے تجھے صالح مانگا، ہم نے تجھے حلیم بیٹا بزرگ عطا فرمایا. بیٹے نے کہا کہ اے ابا جان، جو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کا جو حکم ہے کر گزریے، مجھے صبر کرنے والوں میں آپ پائیں گے انشاءاللہ. معاملہ طے ہو گیا. حضرت ابراہیم بھی تیار، وہ بھی تیار. آپ بیٹے ایک طرف مینا کے میدان میں پہنچ گئے. اب قربان ہونا ہے، ایک کو قربان کرنا ہے، ایک کو قربان ہونا ہے.
عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اللہ نے اس فرزند سے اتنا بڑا بڑا کام لیا، اپنے گھر کی تعمیر کرائی، کعبہ کو بنوایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. باپ اور بیٹے دونوں خدا کے گھر کو بنا رہے ہیں، خدا سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری اس کوشش کو، کاوش کو قبول فرما. قرآن کہتا ہے کہ جب باپ بیٹے کو لٹا دیا اور دونوں اپنے گھٹنوں کو ان کے سینے پہ رکھ دیا تاکہ وہ ہل نہ سکے، حرکت نہ کر سکے، ایسا نہ ہو باپ بیٹے کی محبت حائل ہو جائے، خدا کا حکم پورا نہ ہو پائے. اور چھری حلقوں پر حلق پر چلا دیا حضرت ابراہیم نے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. دونوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا. ایک لیتا ہے، ایک اوپر ہے، ذبح کر رہا ہے، مگر خدا کا حکم ہے کہ چھری اپنا کام نہیں تجھے کرنا ہے. آپ کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں ہونا تھا، نہیں ہوا. اس کوشش میں جو دونوں لگے ہیں، اللہ کو یہ کوشش، یہ کام اتنا پسند آیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. ڈائریکٹ اللہ نے مخاطب کر دیا، اے ابراہیم. ہم نے پکارا، اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تمہیں خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. آسمان سے، جنت سے اللہ نے ایک دمبا حضرت جبریل امین کو دے کر بھیج دیا، زمین پہ اتار دیا. ادھر باپ بیٹے اپنے اپنے عمل میں مشغول ہیں اور ادھر جبریل امین ہے کہ دمبا کی رسی کو پکڑے ہوئے آگے کی طرف بڑھے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے جب یہ آواز سنی، ایک نئی آواز تھی، کہاں سے رہی تھی کسی کو اتا پتا نہیں، چونکہ مکہ تو ایسی سرزمین ہے کہ وہاں انسانوں کا اتا پتا نہیں. خود حضرت ابراہیم نے کہا کہ ایسی سرزمین جہاں کچھ ہوتا نہیں، جہاں کچھ ہوتا نہیں تو وہاں لوگ کیسے رہیں گے. حضرت ابراہیم نے اس آواز میں آواز ملائی اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ. وہ کہہ رہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کہہ رہے لا الہ الا اللہ. ایک فرشتے کی آواز ہے جو فرشتوں میں سب سے مکرم اور معظم ہے، اور ایک نبی ہے جو خلیل اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کی صدا ان کی صدا سے ملا رہا ہے. جب بیٹے اسماعیل زری نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تو ایک مقدس اور مبارک فرشتے کی آواز، ایک ابراہیم خلیل کی آواز اور ایک اسماعیل زبی نبی ہونے والے نیک بخت بیٹے کی آواز، تینوں کی آواز جب ملی تو وہ ایام تشریق میں تکبیر تشریق بنا دی گئی. اگر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک بآواز بلند، چاہے وہ جماعت سے نماز ادا کرے چاہے تنہا فرض نماز ادا کرے، ایک بار اس کو اس تکبیر کو دہرانا ہے اور اپنی زبان سے ادا کرنی واجب ہے. جیسے وتر کی نماز واجب، عیدین کی نماز
پڑھنا واجب، اسی طرح ایام تشریق میں یہ تکبیر تشریق کا کہنا واجب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اس تکبیر کو یاد کریں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے گھر سے نکلو تو ایک راستے سے چلو عیدگاہ کے لیے اور اس تکبیر کو دہراتے ہوئے چلو، جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ دوسرے راستے سے اپنے گھر کو لوٹو اور اس تکبیر کو آواز سے تمہیں کہنی ہے۔ یعنی اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی قدوسیت اور اللہ کی تحمید و تمجید تمہیں اپنی زبان سے بلند آواز سے کہنی ہے، تاکہ اس کی کہنے کا اثر تمہارے آس پڑوس میں ماحول میں گونجنے لگے اور اللہ اس کی برکت سے حالات ماحول کو بدل دے۔ حضور محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ ما هي الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والتسليمات۔ تمہارے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ سنت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک قربان کرنے سے زیادہ کوئی عمل افضل اور محبوب نہیں ہے۔ من احراق الدم، خون بہانا، یہی عمل سب سے افضل ہے۔ اور اس سے ہوگا کیا؟ کل قیامت کے دن یہ جانور جس کو ہم نے قربان کیا اللہ کے یہاں اپنے گوشت کے ساتھ، ہڈیوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ، صحیح سلامتی کے ساتھ وہ اللہ کے یہاں جنت کے اعتبار سے وہ حاضر کیا جائے گا۔ ہم تو کمزور دوا کرتے ہیں، پیسے کم لگیں، لیکن اللہ اس کو جنت میں اللہ اپنے اعتبار سے سجا بسا کر اس کو ہمارے سامنے حاضر فرمائے گا۔ حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس وسعت ہو، یعنی صاحب نصاب ہو قربانی کے دنوں میں، یعنی 600 گرام چاندی یا سونا اتنی قیمت کا، یا پیسہ بینک میں یا گھر میں رکھا ہوا، یا اتنے پیسے کا کوئی ایسا سامان جو اس کی ضرورت سے زائد ہو، یا کاروبار کا سامان اس کے پاس رکھا ہوا ہو، اگر ایسا شخص اللہ کے راستے میں کوئی جانور یا کوئی حصہ قربان نہیں کرتا، وہ انسان پھر میرے مسجد میں، میرے مصلی کے قریب یعنی عیدگاہ میں نہ بھٹکے، دور رہے۔ من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ جو اس طرح کا انسان ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، لڑکا ہو یا لڑکی، بالغ ہو جائے، اس کے پاس اتنی قیمت کا کوئی سامان ہو، پیسے رکھے ہوں، سونے ہو، چاندی ہو، اللہ کے نزدیک اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ چاہے وہ بکرا لے کر قربانی کرے یا حصے میں شریک ہو کر قربانی کرے، اس کو قربانی کرنا ہے، خون بہانا ہے کہ احرام الدم۔ اور یاد رکھو اہل ایمان، یہ تمہارا خون، تمہارا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ کو خون اور گوشت تمہارا نہیں پہنچتا، وہ تقوی، دلوں کی کیفیت، اس کی حالت کو اللہ دیکھتا ہے کہ تم نے کس نیت اور جذبے کے ساتھ قربان کیا اللہ کے راستے میں۔ خدا کے حکم کو تم نے کیسے مانا، حضرت ابراہیم خلیل نے کیسے مانا، تم کیسے مان کر قربان کر رہے ہو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دو قربانی فرمایا کرتے تھے۔ ایک فرماتے تھے ہذہ من محمد و آل محمد، یہ میرے گھر والوں کی طرف سے ہے، اور دوسری قربانی امت کی طرف سے فرمایا کرتے
جب آپ نے حج فرمایا ہے، حضرت علی مرتضی حیدر کرار کو یمن کی طرف بھیجا، علی یمن جاؤ، وہاں سے اونٹ لے کر آؤ، خرید لاؤ، وہاں سے 100 اونٹ خرید کر لے کے آئے محمد مصطفیٰ کی خدمت میں۔ اندازہ لگائیے 63 اونٹ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نحر فرمایا، یعنی قربان کیا۔ بقیہ اونٹ حضرت علی سے کہا کہ تم قربان کرو، اور ہر ایک اونٹ سے جو 100 کی گنتی تھی، ایک ایک کوٹی گوشت کو کٹوا کر ایک ہڈیے میں ڈلوایا، اس کو پکوانے کے بعد آپ نے اس میں سے تناول فرمایا۔ قرآن کہتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ قربانی یہ ایک طرح کا میلہ ہے، ایک طرح کا شعار اور علامت ہے، پہچان ہے کہ قربانی کے دنوں میں حوصلے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ان حالات سے متاثر ہو کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اہل ایمان تیار رہیں اور کچھ نہ دیکھے، کچھ نہ سنے۔ جس طرح 26 جنوری کا پروگرام ہوتا ہے تو ملک کا بچہ اس پروگرام میں، اس خوشی میں شریک ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو چھوٹے بڑے بوڑھے ضعیف سب بیمار سب اس میں شریک ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ خوشی کے ایام ہے۔ تو قربانی اہل ایمان کے لیے گویا ایک میلہ ہے، ایک شعار ہے، اس کی علامت اور پہچان ہے۔ اہل ایمان اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم نے جانوروں کو اللہ فرماتا ہے کہ اس پر اللہ کا نام لو اور پھر اس میں سے کھاؤ، غریبوں کو، محتاجوں کو، جو مانگتا ہو اس کو بھی اور جو نہ مانگتا ہو اس کو بھی، جو بہت زیادہ اصرار کر کے گوشت مانگے اس کو بھی، سب کو کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہم نے اس کو تمہارے لیے آسان کیا ہے۔ چھوٹا بچہ اونٹ کو نہر کر دیتا ہے، اندازہ تو لگائیے کتنا بڑا اونٹ ہے۔ بعض ملکوں میں جو مسلمانوں کے ممالک ہیں وہاں تو 8 کنٹل کے وہ بیل ذبح ہوتے ہیں، 8 کنٹل کے بیل اور اس طرح کے دوسرے جانور ذبح ہوتے ہیں، 8 ٹن کے ہوتے ہیں، 2 کروڑ کے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ پہچان ہے اہل ایمان کی۔ اللہ نے اگر 2 کروڑ کی حیثیت دی ہے، اہل ایمان کر تو اللہ کے راستے میں خرچ، اور اگر 10,000 کی حیثیت ہے، اہل ایمان تم 10,000 خرچ کرو۔ تمہارے اس گوشت سے، تمہارے خون سے مجھے مطلب نہیں، تم نے میرے حکم کو کتنا مانا اس سے مطلب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا ایک حکم پایا اور یہ تھا کہ آپ حج کا اعلان کیجیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے مولا، یہ تو ایسی بستی ہے کہ جہاں انسانوں کا نام و نشان نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا کام ہے آواز لگانا، اس آواز کو کائنات کے گوشے میں پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم، لوگوں میں حج کی پکار لگائیے، آواز لگائیے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل نے جو یہ آواز لگائی، اس وقت جتنے انسانوں نے یا ان کی روحوں نے اس آواز پر لبیک لبیک اللہم لبیک کی آواز جتنی بار کہی، اللہ دنیا میں آنے کے بعد اتنی بار ان کو حج کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہم عام معاشرے میں دیکھتے ہیں ایک غریب آدمی حج پہ جا رہا ہے اور ایک مالدار بیٹھا ہے،
سوچتے سوچتے پیسوں کو گنتے گنتے دنیا سے خاتمہ اس کا ہو گیا اور قبر کی مٹی نے اس کا علاج کر دیا. حج کی توفیق نہیں ملی. حضرت ابراہیم خلیل کی یادگار کعبہ کو نہیں دیکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے نشانات مقام ابراہیم کو نہیں دیکھا. صفا مروے کو نہیں دیکھا. نہ مینا کو، نہ عرفات کو، نہ مزدلفہ کو، کچھ نہیں دیکھا. قبر کی مٹی نے ان کا علاج کر دیا. یہ کیوں ایسا ہوا؟ حضرت ابراہیم کی آواز پر جو آج سے تقریباً 5000 سال پہلے لگائی گئی تھی، جس نے جتنی بار آپ لبیک اللہم لبیک کہا، اللہ اس کو توفیق عطا فرمائیں گے. غریب لوگ ہوتے ہیں 8 10 حج کیے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. یہ توفیق الہی ہے جس کو مل جائے، ورنہ کر لو جو کرنا ہے، آخر موت ہے، وہ تو آ کر کے رہے گی انشاءاللہ. حضرت ابراہیم کی اس آواز پر جو انسان اب اس دنیا میں لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، احرام باندھتا ہے اور حرمین شریفین کے لیے رواں ہوتا ہے، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یلبی الا لبى من عن یمینہ من حجر او شجر او حجر. کہ جیسے کوئی انسان احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو وہ انسان تنہ تنہا لبیک نہیں کہتا، بلکہ الا لبى من عن یمینہ من شجر او حجر او حجر الى اقصاها. اس کے داہنے طرف جو بھی کچے پکے پہاڑ پتھر جنگلات سمندر الى اقصاها، ایک سینے تک جو کچھ بھی اس کائنات کی ہے سب اس کے ساتھ لبیک اللہم لبیک میں شریک ہوتے ہیں. اندازہ تو لگائیے کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں. اور یہی حال دائیں طرف کے ساتھ ساتھ بائیں طرف پر ہوتا ہے. اندازہ لگائیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عمل کو اتنا قبولیت عطا فرمائی، اتنی قبولیت سے نوازا کہ آج اس کائنات کا ہر انسان، خواہ وہ امریکہ، کینیڈا، مڈاسر، خواہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان یا چائنا کا کوئی کنارے میں ہو، جب حج کا زمانہ آتا ہے اور حج کے اس روح بربر منظر کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک جذبات کہ کاش میں بھی اللہ کے اس گھر کی دیدار کر لیتا اور اس جم غفیر کا ایک حصہ میں بھی مل جائے. ہر انسان یہ چاہتا ہے. تو اس کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے احکام کو ماننا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور قربان کر رہے تھے جانوروں کو تو جانوروں سے کچھ باتیں بھی کر رہے تھے، اونٹوں سے بات کر رہے تھے. شاید وہ یہی بات کر رہے ہوں کہ یہ دنیا فانی ہے، اللہ کا حکم مان کر کل تمہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہماری ملاقات جنت میں اللہ کا ہے. آج کی قربانی کل کو تمام بخشے گی انشاءاللہ. لہذا اے اہل ایمان، ہمارا اور آپ کا یہ شعار اور علامت ہونی چاہیے کہ ہم قربانی کے دنوں میں اس کو ایک اہمیت سمجھ کر، ایک اللہ کا شعار سمجھ کر، اللہ کا ایک واجب کردہ اصول اور ضابطہ سمجھ کر اس کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے نبھائیں اور ادا کریں. پیسوں کو نہ دیکھیں، حلال روزی سے قربان کریں. جو ہماری حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق، بکرے کی حیثیت تو بکرے لیں، اس سے بھی گنجائش ہے تو ہم حصہ لے کر قربانی کریں گے. آپ اخلاق، ریاکاری، مکاری، جال بازی، اس سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں. یہ قربانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں ادا کی گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال ہمیں نصیب نہ ہو، ہم اس دنیا میں نہ رہیں، کسی اور دنیا کے ہم حوالے کر دیے جائیں. وہی بال بچے جو ہم سے محبت کرتے ہیں، موت آئے گی وہی قبر میں ڈالنے کے لیے پریشان ہو جائیں گے. لہذا آج
قربان کریں. یاد رکھیے قربانی کے مسائل میں یہ ہے کہ جانور ٹھیک ٹھاک ہو. ایسے جانور نہیں جو چل بھی نہ سکتے ہو. نہیں، ٹھیک ٹھاک جانور لیں، اپنی حیثیت کے مطابق لیں، ریا اور دکھلاوے سے دور رکھیں. بالکل. اس کے علاوہ ہمیں اور بھی دو چار باتیں کرنی. ہم اپنے جانوروں سے محبت کریں، ایسے رکھیں اس کو کہ کوئی تکلیف نہ ہو. اس کی محبت ہمارے دل میں اور ہماری محبت اس کے دل میں آ جائے. تو 4-10 روز 20 روز اپنے پاس رکھیں اس کو. مسلمانوں کو تو فارم ہاؤس کھولنا چاہیے جو صاحب حیثیت ہے ماشاءاللہ، اور ان کو جانور پالنے چاہیے تاکہ اس کی محبت دل میں آئے اور پھر اس محبت کی قربانی ہو، تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے کہ میں نے دنیا کی محبت پر اے خدا تیری رضا کے مطابق چھری چڑھا دی، تاکہ تیری ہمیشہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی کوئی کسی کی طرف سے کرا سکتا ہے. کوئی کسی کو پیسہ دے کہ آپ قربانی کر لیں ہماری طرف سے، کرا سکتا ہے. قربانی جو قربان کرے قربانی کے جانور کو بڑے کی موجودگی میں چھوٹے قربان نہ کرے، یا مرد موجود ہو تو عورتیں قربانی نہ کرے. ہاں کوئی نہیں تو خاتون اپنی قربانی خود ذبح کرے. ان چیزوں کا لحاظ خیال ہے. چھری صحیح سے چلائے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، تب اس کو ذبح کریں. اور اچھے سے خوب چھری تیز ہو، ایسا نہ ہو کہ بہت ہی چھری سے ذبح کرتے ہیں، جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، جانور کو اس طرح تکلیف نہ ہو کر دیتے جا رہے ہو گردن کٹ نہیں. جب خون نکل جائے، جانور ٹھنڈا ہو جائے، تب اس کی کھالوں کو چھیلیں. ہمارے قسام تو ایسے ہیں، نہ ان کو تعلیم سے مطلب، نہ ان کو کوئی اسلامی اصول اور ضابطے سے مطلب، اور ان کو مطلب ہے تو ان سے مطلب. ابھی خون نکل ہی رہا ہے کہ بس کام شروع ہے ان کا. نہیں، ان سب چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. اس کو کام کرنا ہوگا وہ کرے گا، نہیں کرنا ہوگا نہیں کرے گا. گوشت اچھے سے جب وہ ٹھنڈا ہو جائے، جانور خون نکل جائے، اس کے بعد کھالوں کو اٹھانا چاہیے. ایک مسئلہ اور ہے بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے معاشرے میں قربانی کے گوشت کو مسلمانوں تک ہی محدود رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. غیر مسلموں کو بھی جو اس طرح کے شوقین ہیں، تعلقات ہیں، ہمارے اور آپ کے کاروباری تعلقات اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں. اور یہ چیز انشاءاللہ ان کے دلوں میں نرمی کا باعث ہوگی انشاءاللہ. تو یہ دو چار مسائل ایسے ہیں جن کو ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے. اور سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ ہم قربانی کے دنوں میں آلائش جانوروں کی ادھر ادھر پھینکنے سے پرہیز کریں. ہمارے اس عمل سے دوسروں کو تکلیف ہوتی، ہمارے لیے گناہ کا باعث ہو جاتا ہے. جس کی جو جگہ ہو اس کو اسی جگہ پر رکھیں. ہم تو اپنی گندگی نکال کر دوسرے کے سامنے کر دیے، جانور آتے ہیں اس کو یہاں سے وہاں پہنچا دیتے ہیں. لہذا ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو. جانوروں کا خیال رکھیں، پیسوں کا خیال رکھیں، حلال روزی سے قربانی ہو، دکھلاوا، ریا، نمود، شہرت کوئی مطلب نہ ہو، امتثال اوامر اللہ ہو. اللہ کے حکم کے آگے اپنے سروں کو جھکا دینا، یہی اصل مقصود ہو. اللہ کو نہ ہمارے جانوروں کی خون، نہ اس کا گوشت، نہ اس کی کھال، کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں. ہمارے دل کے تقویٰ، اس کا تعلق کیا ہے، اس سے مطلب. لہذا یہ چند باتیں تھی. امید ہے کہ ہم اور آپ سب ان چیزوں کی طرف توجہ کریں گے. حج کی نیت کریں کہ حضرت ابراہیم نے کہاں کیسے عمل کیا ہوگا، اپنی آنکھوں سے جا کر اس کو دیکھیں، اس کی احساس کو اپنے اندر محسوس کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک اور صالح بنائے. اللہ ہمارے نسلوں کو نیک صالح بنائے، آنکھوں کو ٹھنڈک بنائے. اور اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کے عظیم عمل کے ذریعے سے
والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہم سب گناہ کو معاف فرما اے اللہ ہم سب صغیر کبیر گناہ کو معاف فرما قربانی کی توفیق عطا فرما حلال روزی عطا فرما حرمین شریفین کی زیارت عطا فرما اے اللہ ان تمام جگہوں کو جہاں پر تیرے خلیل یا تیرے اسماعیل ذبیح ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کو سنن کو واجبات کو ادا کی ہے اللہ اس کی دیدار کی توفیق عطا فرما حج بھی عطا فرما عمرے کی بھی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں جو بیمار شفا کاملہ عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما پوری دنیا میں امن و سکون کا معاملہ فرما اے اللہ اسلام کے جو دشمن ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما اور ہدایت مقدر میں نہیں تو انہیں ذلیل و رسوا فرما فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما اے اللہ وہاں کے اہل ایمان کو استقامت نصیب فرما آسمان و زمین سے اللہ ان کی امداد فرما غیبی طاقتوں سے ان کی مدد فرما ظالم اسرائیلیوں کا یہود و نصارہ کا اے اللہ خاتمہ فرما ان کے خلفاء کا خاتمہ فرما اے اللہ ان کی تمام تر کوششوں کو تدبیروں کو سازشوں کو خود ان کے لیے وبال جان بنا اے مولا آپ ہر چیز پر قادر ہیں فعال لما یرید جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں دشمن کی تمام تر تدبیروں کو اے اللہ خود ان کے لیے وبال جان بنا دے اے اللہ اہل ایمان کے نشانوں کو کامیاب بنا اے اللہ دشمنوں کے دلوں میں روب خوف پیدا فرما اے اللہ ان کے دلوں میں بزدلی عطا فرما اے اللہ اہل ایمان کی مدد فرما اے اللہ جو عرب ممالک کے مسلمان ہیں حکومتیں ہیں اے اللہ ان کو صراط مستقیم پر چلنا آسان فرما اور اے اللہ وہ دشمنی کر رہے ہیں تیرے دین سے اور تیرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بغاوت ہے تو ان کی حکومتوں کا خاتمہ فرما اے اللہ اہل ایمان جو تیرے پکے اور سچے بندے ہیں اے اللہ وہاں کی حکومتیں انہیں عطا فرما اے اللہ پوری دنیا میں اہل ایمان کی مدد فرما ہمارے مسجدوں کی مدرسوں کی خانقاہوں دینی اداروں اے اللہ علماء کرام کی بڑوں کی قدر چھوٹوں کے سفر اے اللہ اپنے والدین کی خدمت نماز کی پابندی قرآن کی تلاوت نصیب فرما اے اللہ ہمارے خواتین کو بھی بیدار فرما ان کی گودوں میں اے اللہ بایزید مستانی عبد القادر جیلانی معین الدین چشتی اجمیری اور اس طرح کے بزرگان دین اولیاء اللہ جو ان کے نقش قدم پر چل چکے ہیں چل رہے ہیں اور چلیں گے اے اللہ ایسے بیٹوں اور بیٹیوں کو جنم دینا اور ان کی پرورش کے گودوں میں فرما اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے ہمارے امام صاحب کی یہاں کے ذمہ داروں کی اے اللہ مؤذن صاحب اور مصلیان کی پورے عالم کی حفاظت فرما اے اللہ حلال روزی عطا فرما اس میں برکت نصیب فرما حرام سے پرہیز عطا فرما اے اللہ جو خیر مانا وہ عطا فرما جو خیر ماننے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما ہم سب کی پوری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق خیر قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين لا إله إلا الله